40 منٹ آپ جاگتے رہیں گے تو پھر 40 سے نہیں زیادہ ہو جائے گی. جی بتائیے. ٹھیک ہے جی. کرسی بھی امتحان ہے. تھوڑی ممبر کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن عید میلاد النبی تمام اہل اسلام کو مبارک ہو. ان خوشیوں کا اظہار کھلتے ہوئے چہروں کے ساتھ کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات. دعا ہے رب کائنات ہمیں ہماری زندگیوں کی یہ خوشیاں ہر سال نصیب فرمائے. جو آج کی مجلس میں ان خوشیوں کا وارث کائنات کے وارثوں سے مانگنے آئے ہیں، اے اللہ بے اولاد جھولیوں کو اولاد عطا فرما. اے کریم پروردگار اس ذکر کو، اس جشن کو تا قیام قیامت برپا کرنے کے لیے مال خدیجہ کی ضرورت ہے، ایمان ابو طالب کی ضرورت ہے. اے اللہ ہمارے بے روزگار جوانوں کو روزگار عطا فرما. پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. کریم پروردگار ہمارے لب تھک جائیں گے، رات کی تاریکی میں اتنی بساط نہیں کہ تیرے حضور سجدہ ریز ہو کے ساری حاجتیں طلب کر سکے. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہماری مائیں بہنیں اس جشن میں شریک ہیں. پروردگار آج کی شب کسی جھولی کو خالی نہ پلٹا، کسی سوالی ہاتھ کو خالی نہ پلٹا. چہاردہ معصومین کا احساس اپنے دل کی گہرائیوں میں کرتے ہوئے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، انیس الغریبین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ الابدیۃ الثابتۃ الجاریۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات پر محمد و آل محمد. میری اس دھرتی پہ آپ کے ساتھ یہ دوسری ملاقات ہے. پہلی ملاقات ماہ محرم میں ہوئی تو مجھے احساس ہوا
کہ آپ کو حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانا بڑے بہترین انداز میں آتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں، سنو کہ اگر محرم آ جائے تو ہم حسینیت کا پرچار پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کا علم مجھے آج ہوا کہ آپ حسین کے نانا کا جشن بھی ایسے مناتے ہیں جیسا کوئی اور نہیں مناتا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 10 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پوری تونسا کی دھرتی کائنات عالم و آدم کا پیغام دے رہی ہے، سنو حسین حسین کرنا بھی ہمیں آتا ہے، علی علی بھی کرنا ہمیں آتا ہے، اور چاروں طرف دیکھو رسول رسول کرنا بھی ہمیں آتا ہے۔ یا علی، سرزمین مکہ ہے، ہر طرف صحرا ہے، کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف تپتی ہوئی دھوپ ہے کہ دور سے آفتاب کی نظارت اور بصیرت نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا نبی ہے جس کے ہاتھوں میں ایک نومولود نبی ہے، اور وہ اپنی زوجہ کو لے کے خرامہ خرامہ اس صحرا کی طرف چلتا آ رہا ہے، اور اپنی زوجہ سے وہ بوڑھا نبی کہہ رہا ہے، سنو شکوہ نہ کرنا، مجھے رب العالمین کا حکم ہے کہ اس نومولود نبی کو اور تمہیں اس صحرا کے حوالے کر کے فلسطین چلا جاؤ۔ اس آفتاب نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ نومولود نبی پیاس سے آشنا ہوا اور اپنے لبوں پہ اپنی زبان پھیرتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگا، مجھے پانی چاہیے، اگر پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اور کائنات عالم و آدم گواہ ہے کہ پھر اس نومولود نبی کی ماں اس نبی کے تحفظ کے لیے کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہے، اور وہ نومولود نبی اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے زمزم کو ابھارتا ہے۔ پھر کائنات کی تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی لک و دک صحرا میں اس نومولود نبی کی ماں سے عرب کے قبیلے اجازتیں مانگ مانگ کے مکہ میں آباد ہوتے رہے، اور کوئی راہب گزرا، کوئی عیسائی گزرا، کوئی یہودی گزرا، اپنی کتابوں کو تلاوت کرتے چلے جاتے تھے اور دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے، سنو یہ دھرتی اللہ نے بغیر کسی مقصد کے آباد نہیں کی، یہاں اللہ کا آخری مہمان نبی آنے والا۔ اتنی خوبصورتی سے 4 جملوں میں 500 سال کی تاریخ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی سماعتوں کے نظر محترم سامعین گرامی قدر، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب اسی دھرتی پہ جہاں اللہ کا بوڑھا ابراہیم، اللہ کا نومولود اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تھا، کعبہ بن چکا تھا کہ دشمن کعبہ ابرہہ کی شکل میں عام الفیل میں ہاتھیوں کا لشکر لے کے حملہ آور ہو رہا تھا، اور مالک کعبہ کہہ رہا تھا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ابابیل بھیج کے ابرہہ کا لشکر تہہ تیز کر دوں گا۔ اور سنو، اب میں انتظار کی گھڑیاں ختم کرنا چاہتا ہوں، اب اس کعبہ پہ وارث کعبہ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔
سن یکم عام الفیل، یہ وہی سال تھا جب ابرہہ کے ہاتھیوں نے مکہ پہ حملہ کیا، تو ربیع الاول کی 17ویں شب نے یہ منظر دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے کنارے گر رہے ہیں، دنیا میں جہاں کوئی بت پڑا ہے منہ کے بل گر رہا ہے۔ سنو کائنات والو، فارس کا آتش کدہ 1000 سال سے نہیں بجھا تھا، آج کی رات بجھ رہا ہے۔ وادی سماوا میں برسوں سے پانی جاری نہیں ہوا تھا، آج کی رات جاری ہو رہا ہے۔ یہ کائنات کا منظر کیا بتا رہا ہے؟ دنیا والوں کو یہی پیغام مل رہا ہے، سنو محمود کا محمد آ رہا ہے۔ میرا کریم پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد بھیج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محمود بھی اس میں مفعول کا صیغہ، محمد بھی اس میں مفعول کا صیغہ، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آواز قدرت آئے گی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سنو میں اللہ وہ ہوں جس کی حمد تمام کائنات بیان کرتی ہے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، ہر شے میری حمد بیان کر رہی ہے۔ اگر پوری کائنات مل کے میں اللہ کی حمد بیان کرے تو میں محمود بنتا ہوں، اور اگر میں اللہ خالق ہونے کی حیثیت میں محمد کی حمد کروں تو یہ مصطفیٰ بنتا۔ بلند آواز یا علی۔ نہیں ابھی پچھلے محلے سے آواز کم آ رہی ہے، جشن منانے آئے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری۔ محترم سامعین گرامی قدر، 17 ربیع الاول اللہ کا محمد مصطفیٰ تو دنیا میں آ گیا، اور 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ جب کسی جانور کی طرف نگاہ پڑتی ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، جب کسی درخت کے ساتھ سے گزرتا ہے وہ سایہ دار ہو جاتا ہے، اگر کہیں چلتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں، اگر کسی قافلے میں آتا ہے تو یہودی راہب رک رک کے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اس بچے کا خیال رکھنا، جب اس کی عمر 40 سال کی ہوئی، یہ اعلان نبوت کر رہا ہے۔ میرے مکتب کا طالب علم کتاب کھولتا ہے، اس کو 2 نظریے ملتے ہیں، ایک یہ کہ یہ محمد اللہ سے قرآن لے کے آیا ہے، دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں، یہ غار حرا میں تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کا آپریشن کیا گیا، کالی چیز نکالی گئی، سفید چیز ڈالی گئی، اور یہ تھر تھر کانپتے ہوئے ختیجہ کے پاس آیا کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی۔ نہیں، یہ ہمارے عقیدے کا محمد نہیں، میں کیسے مان لوں کہ پورے قرآن کا وارث ایک ورقے کے پاس علم لینے کے لیے چلا جائے؟ آج جشن عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے جب لوح نہ تھا، قلم نہ تھا، کائنات میں سناٹا تھا، ایک وہ اللہ تھا، ایک یہ بننے والا تھا۔ اللہ نے ان کے نور سے ساری کائنات کو خلق کیا، اور پھر اللہ نے جبرائیل سے پوچھا بتا تو کون ہے؟ جبرائیل ذات خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا میں ہوں، تو ہے۔ تو یہ نور محمد مصطفیٰ تھا جو کہہ رہا تھا بارگاہ خدا میں بیٹھ کے میں اور تو نہیں ہوتا، بتا تو کریم اللہ ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وکبرنا وکبرت الملائکۃ بتکبیرنا وحللنا وحللت الملائکۃ بتحلیلنا۔ سنو، ہم معصوم اللہ کی ہم بیان کرتے تھے، ملائکہ ہمیں دیکھ کے اللہ کی ہم بیان کرتے تھے، ہم اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے، ملائکہ ہمیں دیکھ کے اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے۔ تو سنو،
آج ماننا پڑے گا کہ ہمارا محمد جبرائیل سے ٹیچنگ لے نہیں رہا بلکہ عرش معلی پہ ملائکہ کو پڑھا کے آ رہا۔ سامعین گرامی، یہ میرے محترم سنی شیعہ سامعین، یہ دن، یہ رات، یہ تاریخ کے درستگی کی رات ہے۔ جی محمد مصطفیٰ امی ہیں۔ کیا مطلب مولانا امی کا؟ جی ان پڑھ تھے۔ میں نے کہا اچھا، کائنات کی سب سے بڑی کتاب پڑھانے آ گئے اور ان پڑھ؟ معلوم ہوا کہ مولانا نے یہاں تونسا کے اسکول کے رجسٹر چیک کیے تھے، یہاں نام نہیں لکھا ہوا تھا تو کہہ دیا کہ یہ صاحب ان پڑھ ہے۔ اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو تونسا کے اسکول کالج کے رجسٹر چیک نہیں کیے جائیں گے۔ ٹیچر حضرات ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر میری تعلیم چیک کرنی ہے تو اسلام آباد کے کالج اور یونیورسٹیز اور مدارس دیکھے جائیں گے، اور اگر تمام نبیوں کے سردار کی ایجوکیشن چیک کرنی ہوگی تو مکہ مدینہ کے استاد نہیں ٹٹولے جائیں گے۔ عارش سے پوچھو یہ کیا سیکھ کے آیا ہے۔ سنی شیعہ سامعین، میرے نوجوان تشریف فرما ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہو وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا ٹیلنٹڈ ہے، کتنا ایجوکیٹڈ ہے، اس کی شخصیت کا معیار کیا ہے، تو 3 ضابطے اہل دانش نے دیے ہیں کہ دیکھو وہ سوچتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے ایکشنز کیسے ہیں، اس کا عمل کیسا ہے۔ اگر یہ تینوں معیارات دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی شخصیت کس عظمت کی مالک ہے۔ قربان جاؤں محمد مصطفیٰ، آپ کی عظمت پہ آپ نے سوچا تو اللہ نے قرآن بنا دیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرا محمد کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے محمد نے جب کلام کرنا شروع کیا، جب بولنا شروع کیا، اللہ نے پوری سورت اتار کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنو، مجھے اترتے ہوئے ستاروں کی قسم، میرا محمد کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی بولتی ہے۔ اے محمد آپ کا عمل کیسا ہے؟ کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محمد پتھر آپ نے نہیں مارے، جب محمد آپ نے مارے ہیں یہ اللہ نے مارے ہیں۔ تو سنو کائنات کے لوگوں، محمد کا قرآن بھی بولنا ہے، محمد کا گفتار بھی بولنا ہے، محمد کا کردار بھی بولنا ہے۔ اگر اب محمد اپنی محفل سے کسی کو اٹھا دو، یہ بھی اللہ کا عمل ہے۔ محمد غدیر پہ کسی کو بلند کرے، یہ بھی اللہ کا عمل ہے۔ اور اگر محمد زہرا کے گھر کھڑے ہو کے آیہ تطہیر کی تلاوت کرے، یہ محمد نہیں کر رہا، یہ اللہ کا عمل ہے۔ علی 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 کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی منافقت ہے۔ مجھے سادات اعظام نے محرم کے بعد کئی دفعہ سعادت بخشنے کی کوشش کی کہ آپ تونسا آئیں، فلاں مجلس پڑھ دیں، فلاں مجلس پڑھ دیں۔ میں نے کہا جی میں اسلام آباد سے اتنی دور کا سفر، وہاں کی مصروفیات حائل رہتی ہیں، نہیں کر سکتا۔ تو فرمانے لگے کہ 15 ربیع الاول کی شب ضرور آنا ہے، یہ ہمارا بڑا جشن ہوتا ہے،
میں اسلام آباد کے 12 گھنٹے کا سفر ایک آپ کے جشن کے لیے کرنے آیا ہوں. اب میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ تھک کے سنیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. محترم سامعین گرامی قادر، آج دنیا والوں کو پیغام دینا ہے کہ سنو علی والے محمد کیسا سناتے ہیں. علامہ اظہر حسن زیدی خطیب آل محمد، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے خطیب، لقب مل گیا خطیب آل محمد. اگر کائنات کی ساری خطابتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، ان کے ایک جملے کو ایک پلڑے میں رکھو تو یہ کافی ہے. اس کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے، تو مسکرا کے کہنے لگے سنو اعتراض نہ کرو، ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. میں نے علی یا علی یا علی یا حیدر. محترم سامعین گرامی قادر، یہ محمد مصطفیٰ ہے. اولو ما خلق اللہ القلم، اولو ما خلق اللہ اللوح، اولو ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے لوح اور تختی کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. میرا کریم پروردگار سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے قلم کو خلق کیا یا تختی کو خلق کیا یا نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. تو آواز آئے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کائنات کے سرناٹے کو جس ہستی نے توڑا ہے اسے نور محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات کی تختی پہ جو سب سے پہلا نقش توحید ابھرا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات میں سب سے پہلے جس قلم نے نعت مصطفیٰ لکھی ہے اسے قلم کہتے ہیں. ذاکر صاحب قلم کے موضوع پہ نعت سنا رہے تھے، اور میں نے سنا کہ آج آپ جشن سننے کم آئے ہیں اور جج بن کے زیادہ آئے ہیں. میں نے تو سید عارف سے کہا تھا کہ یہ ذاکرین عظام اس کمپٹیشن کا حصہ رہیں گے. میں ادنا سا طالب علم صرف چند گزارشات کروں گا. آج نعتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ نعتیں لکھنے والے ذاکرین، نعتیں پڑھنے والے ذاکرین، شعراء. آؤ ایک نعت سناؤں جو لکھنے والا محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. جب اللہ نے کائنات کے سرناٹے پہ محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، آواز قدرت آئی، یہ میرا مقصود ہے، یہ میری مراد ہے، اس کی ہم بیان کرو، اس کی نعت بیان کرو. قلم کہنے لگی میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا نعت کا پہلا جملہ لکھ، میں اللہ اس کی مراد ہوں، یہ محمد میری مراد ہے، میں اس کا مقصد ہوں، یہ میرا مقصود ہے، میں اس کا عاشق ہوں، یہ میرا معشوق ہے. قلم نے 3 جملے لکھے تھے، روایت کے جملے ہیں. فانکسر القلم بحلاوت اسم محمد، اتنا میٹھا تھا محمد کا نام کہ قلم برداشت نہ کر سکی اور قلم ٹوٹ گئی، یعنی عشق مصطفیٰ کا پہلا شہید بن گئی. اللہ نے سورت قرآن میں اتار دی، نون والقلم وما یسطرون، نون مجھے قسم ہے قلم کی اور اس سے لکھی گئی نعت مصطفیٰ کی. محترم سامعین گرامی قادر، میں نے اسٹیج سیکرٹری صاحب سے پوچھا ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا. ٹائم ان کو بھی نہیں معلوم، ٹائم اب مجھے بھی نہیں معلوم. نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. یا علی یا
کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ میں کھلتے ہوئے چہرے. محترم سامعین گرامی قادر، اگر تونسا میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے اور اس یونیورسٹی کے 3 ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں، 10 سالہ ڈگری رکھی جائے، 10 سال کی تعلیم کم پڑ جائے گی، ڈگری کی اہمیت بڑھتی جائے گی. محمد مصطفیٰ کے وہ فضائل جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں، وہ فضائل جو 40 سال کی عمر تک کے ہیں، وہ فضائل جو 40 سال سے لے کے قیامت تک کے لیے ہیں. ان 40 منٹوں کی اوقات نہیں کہ شان مصطفیٰ بیان کر سکیں. یہ تو آپ کے عشق مصطفیٰ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں چند بوندیں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی. محترم سامعین گرامی قادر، لوگ کہتے ہیں یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی نبی کم کرتے ہیں، اور یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. نہ میرا دوست، غلط فہمی ہوئی ہے. آپ نے نبی کو کسی اور مسجد سے سنا ہے، علی کو ہم سے سنا ہے. وہاں کا بتایا ہوا نبی یہاں کے بتائے ہوئے علی سے کچھ کم لگا. اگر علی علی ہم کرتے ہیں تو آؤ نبی نبی بھی ہم سے سنو. نبی کون ہے، علی کون ہے؟ 2 جملوں میں شیعہ عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں. علی امام المتقین، علی یاسوب الدین، علی فاتح بدر، علی فاتح احد، علی منزل حل عطا، علی شاہن انما، علی زہرا کا شوہر، علی حسنین کا بابا، علی مولود کعبہ، علی جبرائیل کا استاد، علی جبرائیل کا ٹیچر، علی شاہ انما، علی صاحب علم، علی صاحب قلم، علی صاحب ہم، علی صاحب لوائے ہم، علی قسیم النار والجنہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ، علی منزل حل عطا، علی قرآن کے ہم سے لے کے والناس تک کا قصیدہ. اتنی عظمتوں والا علی، علی وہ جسے اللہ نے بلندیوں پہ رکھا، بلندیوں پہ رہا، بلندیوں پہ غرور ہو گیا. سنو، کائنات جس کے فضائل کا احاطہ نہ کر سکے اسے ہمارے عقیدے میں علی حیدر کرار کہتے ہیں. اتنی بلندیوں والا علی جسے جھک کے سلام عقیدت پیش کرے، ہمارے عقیدے میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بلند آواز، علی حق، علی حق حیدری. ارباب عز و معرفت، پڑھے لکھے نوجوانوں کو پیغام فکر دے رہا ہوں. جو سید الانبیاء کی شان ہم نے اپنے نصاب میں شامل کی، اپنی تاریخوں میں شامل کی، یہ مغربی دنیا میں پہنچتا ہے تو یہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن مجلسوں میں بیٹھا ہوا نوجوان مغربی دنیا میں جائے سر اٹھا کے چلتا ہے. فرق بتاؤں؟ جب عیسائی ٹیچر عیسائی کلاس روم میں بیٹھ کے، یورپ اور انگلینڈ میں بیٹھ کے 2 مسلمان بچے مل کے کلاس پڑھتے ہیں تو ایک بچے کو ٹیچر کہتا ہے کہ تمہارا نبی ہمارے عیسیٰ سے افضل نہیں ہے. یہ سرخ ہو کے عاشق رسول کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کلام پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور تمہارا محمد 40 سال بعد بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا. وہاں شیعہ بچہ سر اٹھا کے کہتا ہے اسے چھوڑو، اس نے محمد کو کہیں اور سے لیا ہے. میں بتاتا ہوں، میں نے محمد کو علی سے لیا ہے. ہمارا محمد تو محمد ہے، ہمارا علی بھی 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھتا ہے.
محترم سامعین گرامی قادر، جہاں آپ نے داد دی، جہاں آپ نے حوصلہ افزائی کی، وہاں یہ مقام فکر ہے کہ آج دنیا میں 7.9 بلین 8 ارب کے قریب انسان رہتے ہیں۔ اٹھائیے میرے نوجوانوں انٹرنیٹ کو، بس 3 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ 1.9 بلین مسلمان ہیں، 6 بلین مسلمان نہیں ہیں، یعنی 1.9 بلین لوگ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور 6 ارب لوگ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ علی سے سیکھا ہوا محمد دنیا کو بتائیں۔ علی سے اس لیے کہ اگر دنیا کو علی سے سیکھا ہوا محمد الرسول اللہ بتایا تو 6 ارب بھی محمد الرسول اللہ پڑھ جائے گا۔ پہلے غلطی کیا ہوئی؟ محمد الرسول اللہ بتایا تو صحیح، لیکن وہ علی سے سیکھا ہوا نہیں تھا، ادھر ادھر سے لے کے دنیا والوں کو بتاتے رہے یہ ہمارا محمد ہے۔ آج کتنا خوبصورت لمحات ہیں، بس آخری منٹ اور اس کے بعد ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ محرم کے بعد ربیع الاول کو اس انداز میں منانا، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ کے قائل بھی ہم ہیں، محمد الرسول اللہ کے قائل بھی ہم ہیں، علی ولی اللہ کے قائل بھی ہم ہیں۔ آج پوری دنیا میں 195 ممالک ہیں، جن میں سے 193 یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں۔ ان 195 ممالک میں سے فقط 45 ممالک ایسے ہیں جن کے حکمران مسلمان ہیں۔ آپ ذرا ایک لحظے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، ہمارا نبی 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی تمام انسانوں سے افضل ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق ہے یا نہیں؟ جب نبی اتنا افضل ہے تو اس کی امت کو کتنا افضل ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ میں اور آپ زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، میری مائیں بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، فقط 45 ممالک کے سربراہ مسلمان ہیں، اور وہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے سربراہ ہیں کہ ہم ہر میدان میں مغرب کے سامنے سرنگوں ہیں، ہر میدان میں۔ آپ اور میں پاکستان میں رہتے ہیں، آج پورا پاکستان سبز ان علم کی شبیہ سے لہرا رہا ہے، یعنی پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ آج ہم ایک فرمان پہ عمل نہیں کر رہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ محترم قمر صاحب، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے۔ سید رمضان شاہ صاحب کو عوامی عہدہ دوبارہ بحال ہوا، خدا ان کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پاکستان میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں 20% آبادی کو فقط صاف پینے کا پانی ملتا ہے، 80% کو نہیں ملتا۔ نائجیریا کے بعد، سنیں میرے نوجوان، نائجیریا کے بعد 22.8 ملین بچے، 2 کروڑ 2 لاکھ بچے آج بھی اسکول نہیں جاتے۔ نائجیریا کے بعد پوری دنیا میں یہ پاکستان کا دوسرا نمبر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ہم ہیں دنیا کے بہترین دھرتی پہ رہنے والے، آج اس پاکستان میں 36.7% لوگوں کو 2 وقت کی روٹی آسانی سے میسر نہیں ہے۔ 24.3% پاکستانی آج بھی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سنو، اگر ہم کائنات کے سب سے افضل نبی کے ماننے والے ہیں،
اگر ہم خیر الناس من ینفع الناس پہ عمل کرتے ہیں کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ ہماری حالت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فقط نعرے لگا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے۔ آؤ آج کی اس شب سید الانبیاء سے وعدہ کرتے ہوئے، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد سے وعدہ اور عہد کرتے ہوئے کہ جب تک سانس میں سانس باقی ہے، جب تک رگوں میں یہ لہو دوڑ رہا ہے، اے محمد مصطفیٰ، جیسے آپ افضل تھے، ہم دنیا کے تمام تر قوموں میں بہترین قوم بن کے دکھائیں گے۔ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ 10 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔